حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب رفتہ رفتہ بڑھتی گئی تو وہ لوگ خدا کو بھولتے گئے کہ جس نے ان کو پیدا کیا تھا اور جو ان کے پالنے والا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتے، بھلا ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کے بدلے میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ بخش دے گے۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور کپڑے اوڑھ لیتے جب حضرت آدم علیہ السلام ان کو کوئی نصیحت کرتے کہ تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا کہ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا ہے، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے کر آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گے وہ عذاب بھی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اس لیے تم غم نہ کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر ایک دن اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا۔
زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہ کس کا چلنا اور اس کشتی کا ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو ایمان نہیں لایا تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تجھ کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اتنے میں باپ اور پوت کے درمیان یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ان کا بیٹا اس پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ اپنا پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے اور یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر اسی طرح اس قوم کو بھی بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولتے چلے گئے۔ میرے محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹوں کو بھی اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔